کلپ نمبر 1303۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ زمر کا تعارف، آیت نمبر 1 سے 2 کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورۃ الزمر، سورہ زمر کا تعارف۔ سورہ زمر اس آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اور اس آیت اللہ نزل احسن الحدیث کے علاوہ مکیہ ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد اس صورت میں 8 رکوع 75 آیتیں ہیں۔ زمر نام رکھنے کی وجہ، زمر کا معنی ہے کئی گروہ اور کئی جماعتیں، اور اس صورت کی آیت نمبر 71 میں کفار کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکنے، اور آیت نمبر 73 میں اپنے رب عز و جل سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلائے جانے کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ زمر رکھا گیا ہے۔ سورہ زمر کی فضیلت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے تسلسل سے روزہ رکھتے حتیٰ کہ ہم کہنے لگتے کہ اب آپ افطار نہیں فرمائیں گے، اور کبھی روزہ نہ رکھتے یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ زمر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل ذکر کیے گئے ہیں، اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی وحی ہونا بتایا گیا ہے، اور اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرتے رہنے کا حکم دیا، اور یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے، اور مشرکین کے ان شبہات کو زائل فرمایا ہے جن کی وجہ سے وہ بتوں کو معبود اور شفاعت کرنے والا مانتے تھے، اور ان کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ سمجھتے تھے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر زمین و آسمان کی تخلیق، رات اور دن کے آنے جانے، سورج اور چاند کے مسخر ہونے اور مختلف مراحل میں انسان کی تخلیق سے استدلال فرمایا گیا، اور کفار کی اس عادت پر ان کی مذمت بیان کی گئی کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو بتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب انہیں آسانی ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ نمبر 3، مسلمانوں اور کفار کے مابین فرق بیان کیا گیا کہ مسلمان دنیا اور آخرت دونوں میں سعادت مند ہوں گے، اور کفار دونوں جہان میں بدبخت رہیں گے، اور عذاب دیکھ کر تمنا کریں کہ کاش فدیہ دے کر وہ اس عذاب سے بچ جائیں۔ نمبر 4، قرآن پاک کی عظمت و شان بیان کی گئی کہ جب مسلمان اس کی آیتیں سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل سن کر کفار کے دل مزید سخت ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، گناہ گاروں کو تسلی دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 6، اس سورت کے آخر میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے اور کافروں اور مسلمانوں کی جزا بیان کی گئی۔ سورہ صاد کے ساتھ مناسبت، سورہ زمر کی اپنے سے ماقبل سورت صاد کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ صاد کے آخر میں قرآن مجید کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہی ہے، اور سورہ زمر کی ابتدا میں قرآن پاک کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا، حکمت والا ہے۔ تو گویا کہ ارشاد فرمایا قرآن وہ کتاب ہے جو سب جہان والوں کے لیے ہے اور جسے عزت و حکمت والے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ صاد میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا ذکر کیا گیا، اور سورہ زمر میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش اور ان سے دیگر انسانوں کی پیدائش کا ذکر کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ترجمہ، کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا، حکمت والا ہے۔ تنزیل الکتاب، کتاب کا نازل فرمانا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کتاب قرآن پاک کو نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا، حکمت والا ہے، کسی اور کی طرف سے ہرگز نہیں، جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں کہ اسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ کتاب قرآن کریم اور خصوصاً اس مبارک سورت کو نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لہذا تم اسے غور سے سنو اور اس کے احکامات پر عمل کرو کہ یہ کتاب عزیز، اسے بھیجنے والا عزیز، اسے لے کر آنے والا فرشتہ عزیز، اور جس پر نازل ہوئی وہ بھی عزیز ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ ترجمہ،
بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، تو اللہ کی عبادت کرو اسی کے بندے بن کر۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، یعنی اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ حتمی طور پر عمل کے قابل ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم رہتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرتے رہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں خطاب اگرچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، لیکن اس سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے، کہ اس میں نہ شرک کا کوئی شائبہ ہو اور نہ ہی اس میں کوئی ریاکاری کا عمل دخل ہو، اور جو لوگ اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ترجمہ، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور عنقریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب